ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت سے کام لے رہے ہو۔ جی یہ کہنے لگے سیدنا نوح علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں ایسی چیز پہنچا رہا ہوں جس میں تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اور اس کام کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت بھی نہیں میں مانگ رہا، اس کا ثواب میرے لیے بہتر ہے کیونکہ میں یہ چیز صرف اپنے رب سے مانگتا ہوں، اور وہ اس سے زیادہ فائدہ مند ہے جو تم مجھے دے سکتے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام انہیں کئی 100 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ جی کیا فرمایا؟ ان بچوں نے کہا، عبدالوہاب اور قویم نے، کئی 100 سال؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عمر بہت زیادہ تھی۔ ایک دم سے عبدالوہاب کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا۔ ہاں، سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ اتنی طویل مدت میں بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ جبکہ ایک نسل کے لوگ مرتے تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے جاتے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے رہنا، گویا ہر باپ بیٹے کو یہی نصیحت کرتا رہتا۔ مطلب یہ کہ ایمان کو قبول کرنا انہیں کسی صورت گوارا نہ تھا۔ آخر اس بدبخت قوم نے آ کر سیدنا نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو ہم پر لے آؤ۔ اس پر سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، اس عذاب کو تو اللہ ہی جب چاہے گا نازل کرے گا، اور تم اس سے کسی طرح بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ نے قوم کو دن رات تبلیغ کی، انتھک محنت کی، مگر 950 سال کی بے مثال کوششوں کے باوجود قوم نے ایمان کی دولت قبول نہ کی، الٹا ان کے عذاب کا مطالبہ ان سے کرنے لگے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن ہم تو چند دنوں میں تھک جاتے ہیں، ہے نا؟ ایک دوسرے کو کہتے ہی نہیں اللہ کی طرف جھکو، اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو مائل کرو، قرآن کی طرف آؤ، اور ہم کہتے ہیں اس نے تو ہماری بات ہی نہیں مانی، ہم کیا کریں، ہم تو تھک چکے ہیں بھائی، ہم سے نہیں، اب میں کیا کروں، وہ تو مانتی ہی نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں ان کا جذبہ، ان کا صبر دیکھیں۔ یہی ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم نے بھی صبر و استقامت کے ساتھ آہستہ آہستہ دین کی دعوت دیتے رہنا ہے مسلسل۔ جی تو تمہاری قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لا چکے ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے جو کام یہ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے غم نہ کریں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے سیدنا نوح علیہ السلام کو تسلی دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، بے شک انہیں غرق کر دیا جائے گا۔ قال رب ان قومی کاذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایسا فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ لوگ کسی طرح نہ مانے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان پر اللہ کا غضب نازل ہونے کی دعا کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور آپ نے ان الفاظ میں پھر یہ دعا کی تھی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، لہٰذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں نا جو، انہیں بچا لے۔ آپ نے یہ بھی دعا کی کہ اے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر زندہ نہ رہنے دینا، اگر تو انہیں زندہ رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد بھی ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوگی۔ اس طرح ان پر کفر اور شرک کے جرم کے ساتھ ان کے نبی کی بد دعا کا وبال بھی آ پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ہدایت دی کہ اس کو اندر اور باہر تارکول لگائیں، اور اس کا اگلا حصہ خمدار بنائیں تاکہ وہ پانی کو چیر کر نکل سکے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ جی نچلی منزل مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے، اور اوپر والی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا، اور اس پر بھی ایک چھت تھی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی، جب ہمارا حکم آپ پہنچے اور زمین میں پانی جوش مارنے لگے تو تمام قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ کیا ہے کشتی میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو اس جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ نہ پھر کہنا یعنی کسی ظالم کی سفارش نہ کرنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ کسی کافر کو کشتی میں سوار نہ کیا جائے۔ کشتی پر کل کتنے آدمی سوار ہوئے اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ کچھ روایات میں سے ہے کہ وہ کل 80 افراد تھے، ایک روایت کے مطابق 72 افراد تھے یعنی 72۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی آپ پر یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ آخر وقت تک اسے سمجھاتے رہے لیکن وہ نہ مانا۔ پھر جب اللہ کے عذاب کی پہلی نشانی شروع ہوئی یعنی زمین میں پانی جوش مارنے لگا، سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق سب کو کشتی میں سوار کر لیا، لیکن آپ کا بیٹا رہ گیا۔ دیکھے ایک نبی کا بیٹا، چنانچہ آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ آپ کی درخواست کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب قرآن کریم میں اس طرح بیان ہوا ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے پروردگار، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ بدکردار ہے، لہٰذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ میں بلا شبہ تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی، جبکہ وہ بھی جس کردار کا مالک تھا، اور ادھر سے دیکھے حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی ہونے کی حیثیت سے بھی اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے۔ جی دیکھیں یہاں پہ آپ، پھر سب جب ایمان والے کشتی پر سوار ہو گئے تو آسمان کو بھی بارش برسانے کا حکم ہوا، گویا آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین میں بھی پانی اگلا۔ اس طرح پانی کی سطح بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔ ایسے میں سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پکارا اور فرمایا، اے بیٹے، ابھی بھی وقت ہے، میری دعوت کو قبول کر لے، آجا آجا اس کشتی میں سوار ہو جا، ایک اللہ کو معبود مان لے۔ لیکن اس بدبخت نے، کنعان نے جواب دیا، میں پہاڑ کی اس چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ دیکھیں اس کا گمان کیسا تھا کہ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ اس پر سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے گا۔ جی باپ بیٹے کی گفتگو ابھی جاری ہی تھی کہ پانی کی موج آ گئی اور کنعان غرق ہو گیا اس پانی میں، اس طوفان میں۔ اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہ ماننے والے سب کے سب غرق ہو گئے، کوئی ایک بھی نہ بچ سکا۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی یعنی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ کوہ جودی یہ پہاڑ کہاں ہے بھلا؟ کویم بولا، کوہ جودی ارارات کے پہاڑوں میں سے کوئی پہاڑ بتایا جاتا ہے۔ ارارات دراصل جزیرے کا نام ہے اور اس کا سلسلہ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان بغداد تک چلا گیا ہے۔ اچھا سنو، پھر پانی آہستہ آہستہ اترنا شروع ہوا، آسمان کو بارش برسانے سے تھم جانے کا حکم ہوا اور زمین کو حکم ہوا کہ پانی نگل لے۔ جب زمین خشک ہو گئی تو کشتی والوں نے پھر سے زمین پر قدم رکھے اور ان سے دنیا کی دوبارہ آبادی شروع ہوئی۔ یہ تھی بیٹے اس دنیا پر شرک کی ابتدا اور ان مزاروں کی حقیقت۔ میرا خیال ہے اب تم دونوں اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوگے۔ بہت بہت شکریہ ابو جان، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھایا۔ اللہ تعالی ہماری غلطی کو معاف فرمائے۔ ہم سے جو بھی کوئی غلطیاں ہو گئی اس قصے سننے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے اس کے آگے، اور آئندہ ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اپنے دوست نذیر کو بھی ہم یہ کہانی سنائیں گے۔ ان دونوں بچوں نے کہا، آپ ہمیں ایسی ہی کہانیاں سنایا کریں، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ تعالی
میں بھی آپ کو ایسی ہی کہانیاں اچھی قصے سنایا کروں گی. ٹھیک ہے، اچھی بات. اللہ حافظ. جائیں اب آپ لوگ سب سونے کی تیاری کریں. بیسٹ آف لک.